جو عوام چاہتی ہے وہ صحیح ہے، جو عوام نہیں چاہتی وہ غلط ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی، پتہ سب کو ہے۔ ملک پہ رحم کریں، ملک پہ آسانی کریں۔ اور انڈیا جو آئل ذرا بھی یعنی ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا، اس ٹائم دوسرا بڑا ایکسپورٹر بنا ہوا ہے۔ کس کے سر پہ؟ بنگلہ دیش لے لیں، افغانستان آپ سے آگے جا رہا ہے۔ جو انڈیویجول فیصلے دنیا میں جو مرضی کرے گا وہ غلط کرے گا۔ یہاں آپ کے جج صاحبان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں چڑیا گھر والے کہتے تھے یہ فیصلے کرو۔ موسیٰ کو فرعون کے گھر پہ پالا کس نے؟ اللہ۔ آج بھی وہ ان کی گولیوں سے بچ گیا، ان کی قید میں ہے، وہ بچ رہا ہے۔ کون بچا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ ملکی معاشی حالات سے جڑے ہوئے صنعتی و کاروباری طبقے کی اس وقت فیکٹریوں کی اور کاروباری امور کی صورتحال کیا ہے، اس اہم ترین موضوع پر ہم بات چیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں کو چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ٹریڈنگ ایسوسی ایشن پاکستان ساجد حسین ملک صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ملکی حالات کے اشاریے اس وقت کیا کہتے ہیں، صنعتی و کاروباری امور کا گراف کیا ہے، اور ٹیکسٹائل بزنس سیکٹر، ٹریڈنگ سیکٹر اس وقت کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے۔ ملک صاحب، وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ پاکستان میں صنعتی کاروباری حالات اس وقت کس طرح چل رہے ہیں؟ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ہیں، مارکیٹیں ویران پڑی ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو امید تھی کہ تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی، کیونکہ شاید الیکشن ٹھیک ہی نہیں ہوئے، اور جس طریقے سے ہوئے ہیں لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ آپ اس کا آسان سا طریقہ ہے، آپ بے شک گوگل پہ جا کے دیکھیں، 2 مہینے پہلے اگر 70 فیکٹریاں فار سیل تھیں تو آج 140 فار سیل ہیں۔ مطلب فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مارکیٹیں آپ کے سامنے ویران پڑی ہیں۔ اس کی ریزن بجلی کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں، وہ کسی بھی طرح سوٹیبل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد انڈسٹریل ایریا سے میں ابھی چکر لگا کے آ رہا ہوں، لائٹ کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب چلی جائے کب آ جائے، اور ریٹ بالکل وہ انبیئریبل ہے۔ تو اللہ ہی ہے، پکی تو کوئی حالات نہیں ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، نہ لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے آسانیاں پیدا کرے۔ یہاں کسی پہ سے کوئی امید نہیں ہے، اسپیشلی تاجروں کو اور صنعت کاروں کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، حکومت ہے نہیں اور حکومت کی کارکردگی نہیں۔ الیکشن کون سے؟ فارم 45، 47، کون سی گورنمنٹ؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب کس کو نہیں پتا 45 والی حکومت کس کی ہے، 47 والی کس کی ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ اصل ہی ہے، اب جس طرح بھی ہے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو دیکھیں، تھوڑا سا ان کے پاس علم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کون ملک کو چلا سکتا ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ اللہ معاف کرے، جو حالات ہیں KPK کے، گلگت بلتستان کے، کشمیر کے، جس طرح لوگ بے قابو ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے بنگلہ دیش والا حادثہ نہ ہو۔ اس کے لیے چاہیے ہمارے صاحب اختیار کو کہ اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں، ملک کو صحیح سمت میں لے کے جائیں، یا تو پھر الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، یا 45 والے جو الیکشن ہیں ان کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح زبردستی سے، سختی سے کچھ نہیں چلے گا جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں۔ سب یہ کس کو نہیں پتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ جو صحیح ہے وہ کر لیں، جو عوام چاہتی ہے وہ صحیح ہے، جو عوام نہیں چاہتی وہ غلط ہے۔ تو جو عوام چاہتی ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے، آنکھیں بند کر کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی، پتہ سب کو ہے، یہ بتانے کی والی بات ہی نہیں ہے۔ فارم 45 والے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئے، فارم 45 سے کون سی حکومت آئے گی؟ وہ کیسی ہوگی؟ دیکھیں، فارم 45 والی ہو، 47 والی ہو، وہ ہو جو ٹرسٹ والی ہو، جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ 80% لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ 45 والی ہے۔ 45 والی حکومت آئے گی تو لوگوں کا ٹرسٹ ہوگا، تو یہاں اکانومی گرو کرے گی، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ یہاں کیا انویسٹمنٹ آنی ہے؟ صرف ابھی جو کل ڈیٹا دیا ہے ہمارے سابقہ وزیر نے، اس کے مطابق 1000 کروڑ کی صرف کرپشن ہو رہی ہے وابڈا میں، جو 1 یونٹ بھی بجلی نہیں پیدا کرتے، اور 1000 یونٹ ہر مہینے لے کے جا رہے ہیں۔ 1000 کروڑ روپیہ، 1 یونٹ بھی وہ جو ہیں IPPs نہیں بناتے، اور 1000 کروڑ ہر مہینے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ بجلی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کوئی ہمیں 750 روپے کا یونٹ دے رہا ہے، کوئی 500 روپے کا یونٹ دے رہا ہے، یہ IPPs کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق کیپیسٹی پیمنٹس میں۔ تو یہ معاہدے ختم کریں۔ کیوں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے ہیں، یہ پیسے ان کے گھر میں جا رہے ہیں،
کل بھی میں نے دیکھا ہے کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بھتیجا ہے, اور وہ بوجھ عوام پہ ہے. یہ ملک پہ رحم کریں, ملک پہ آسانی کریں. بہت کما لیا آپ لوگوں نے, اگر یہ رہے گا تو آپ پھر کما لیں گے, اس پہ رحم کریں. ملک صاحب آپ کی گفتگو میں بڑی بے باکی اور دلیری ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ فارم 45 اور 80% مینڈیٹ والی حکومت کیسی ہوگی؟ اگر وہ آئے گی تو وہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول کر لے گی؟ وہ کیسی حکومت ہوگی؟ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کہتا. اب آئی پی پیز کا آپ کا اگر 1000 کروڑ جا رہا ہے ہر مہینے صرف چند یونٹس کو جو کوئی بجلی نہیں پیدا کرتے, وہ بھی اسی بندے نے 140 روپے پہ آپ کا ڈالر سٹاپ کر دیا تھا. اگر آج وہ 280 کا ڈالر ہوتا جس طرح پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا تو یہ سیدھا 2000 کروڑ ہو جاتا. ٹھیک ہے, اتنی بچت. دوسرا آپ کہتے ہیں ملک چلانا ہے, ملک چلانے کے لیے آپ چھوٹی سی مثال اپنے ہمسائے کی لے لیں. انہوں نے ہمارے پوٹن نے بلایا خان کو اور خان صاحب سے کہا کہ آپ ہم سے 45% سستا تیل لے لیں, کروڈ آئل ہم آپ کو دیتے ہیں. ہم نے اس کی حکومت ختم کر دی. وہی بات انڈیا کے تاجروں نے مودی کو ساتھ لیا, وہ لے کے گئے وہاں, وہ وہاں نہیں ٹھہرے. وہ 45% کا معاہدہ انہوں نے ایران سے کیا, وہ وہاں بھی نہیں ٹھہرے. انہوں نے 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروائی سعودیہ سے اپنے ملک میں. اب پرسنل ایک بندے نے 200 ارب روپیہ کمایا, اس میں سے 200 ارب ڈالر کمایا انڈیا نے. اور انڈیا جو آئل ذرا بھی یعنی ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا, اس ٹائم دوسرا بڑا ایکسپورٹر بنا ہوا ہے. کس کے سر پہ؟ ایک چھوٹی سی سمجھداری سے. ملک چلانے کے لیے ویژن چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہمارے پاس انہوں نے کیسے 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودیہ نے پاکستان کی بجائے وہاں کیوں کی؟ کیونکہ انڈیا نے گارنٹی دی کہ یہ آپ کے پیسے 2 سال میں واپس ہو جائیں گے, اور ان کو واپس چلے گئے, وہ کما کے پیسے واپس لے گئے. ٹھیک ہے, یہاں بزنس کی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے. یہاں یہ نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ابھی 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں, یہ کتنی دیر چلنے ہیں. جب تک انسٹیبلٹی ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک سٹیبل سٹرونگ حکومت نہیں ہوگی ملک آگے نہیں جا سکتا. لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے, جب ٹرسٹ نہیں کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو آپ کی جاب کریٹ نہیں ہوگی. اچھا ملک صاحب, آپ اگر انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا پاکستان ہمسایہ ملک ایک ہی, وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں. برصغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا. ایک دن کی ہماری آزادی کا فرق ہے. تو اگر مودی یا انڈین گورنمنٹ رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے تو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کام کر رہی ہے. اگر خان قیدی نمبر 804 آج کے اس وقت کے وزیر اعظم, وہ اگر وزٹ کرتے ہیں روس کا, پیوٹن سے ملتے ہیں, تو ان کا آپ بتا رہے کہ دھڑن تختہ ہو جاتا ہے. یہ کس نے کیا؟ آپ اس کی بات کرتے ہیں, انڈیا تو بڑی پرانی بات ہو گئی. بنگلہ دیش لے لیں, افغانستان آپ سے آگے جا رہا ہے. آپ کی کرنسی اس ٹائم جو 280 روپے کا ڈالر ہے, 83 روپے کا ہے افغانستان میں, 97 روپے کا ہے اس کا بنگلہ دیش کا, 80 روپیز کا ہے انڈیا کا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ سارے تجزیے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس میں صرف یہ کہ عوامی رائے شامل نہیں ہے. وہاں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے ہی ہوتی ہے, یہاں نہیں ہوتی. جب تک جمہور کی حکومت نہیں ہوگی, اصل جو عوام چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا, ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کے جو انڈیویجول فیصلے دنیا میں جو مرضی کرے گا وہ غلط کرے گا. یہاں انڈیویجول فیصلے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. یہ جو انڈیا ہم سے آگے گیا ہے یہ پچھلے 20-22 سالوں میں گیا, اس سے پہلے وہ کبھی بھی ہم سے آگے نہیں تھا. ان کو ایک سٹیبل حکومت ریگولر ملی 4 سال, پھر 5 سال, پھر 5 سال, اب تیسرا ٹرینڈ چل رہا ہے. جب تک ملک میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک آگے چاہتے ہیں. جب ملک میں انارکی ہوگی, ہر طرف افراتفری ہوگی, یہ نہیں پتا کل کیا ہونا. یہاں آپ کے جج صاحبان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں چڑیا گھر والے کہتے تھے یہ فیصلے کرو. اس بندے نے اپنے خالہ کے بیٹے کی بات نہیں مانی اور ریزائن کر دیا کہ میں کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا. اسی بندے کی آپ بات سن لیں, وہ کہتا ہے کہ بڑی سے بڑی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہے مجھے جج کر دو, میں وکیل نہ کرو. تو یہاں جب حالات اس حد تک ہیں کہ کسی کو بھی سسٹم پہ یقین نہیں ہے, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی بھی آپ کے سسٹم پہ یقین نہیں کرتی.
تو پھر کیا ہونا ہے وہاں, کیا سلسلہ چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. مجھے کوئی بھی جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ملک کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. قیدی نمبر 804 عمران خان, پارٹی ان کی ختم کر دی گئی ہے, بین کرنے کے قریب ترین ہے, انتشار بھی ہے, پارٹی میں اختلافات بھی ہیں, اور الیکشن سے پہلے کافی لوگ چھوڑ کے گئے, مگر نئے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا تو وہ بھی نئے چہرے اسمبلی میں آ گئے. اصل چیز ہے آپ کا نظریہ, آپ کی نیت. آپ ابھی غلط سوچنا شروع کر دیں کسی کے متعلق, آپ خود نیگیٹو ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس بندے نے جیسے کیپٹن بنا, سب سے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنے کزن بڑے بھائی کو ٹیم سے نکالا. کیوں نکالا؟ کہ وہ کاؤنٹی میں فیل ہو رہا تھا. اس بندے نے اپنے باپ کو شوکت خانم کی چیئرمین شپ سے نکال دیا کہ 4 میٹنگیں انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. اس نے کہا اگر میرا ابا یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا میرے پروجیکٹ کی کاسٹ ڈبل ہو جائے گی. اس نے ابے کو چیئرمین شپ سے نکال دیا. جب میرٹ ہوگا نا برکت ہوگی, ٹھیک ہے. جب ہم اپنی مرضی کریں گے تو پھر پرابلمس آئیں گی. اس میں بھی وہ آج غلط سوچنا شروع کر دے, یہاں ہی مر جائے گا. جب تک وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے اچھائی کا اور برائی کا. یہ ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے. اگر ہم صحیح رستے پہ ہیں تو رستے خود بخود بنتے جاتے ہیں. موسیٰ کو فرعون کے گھر پہ پالا کس نے؟ اللہ. آج بھی وہ ان کی گولیوں سے بچ گیا, ان کی قید میں ہے, وہ بچ رہا ہے. کون بچا رہا ہے اس سے؟ صرف یہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ اسے موت کا کوئی ڈر نہیں. وہ کہتا ہے مقرر ہے, آ جانی, جب ٹائم وہ آ جانی, کوئی بچا نہیں سکتا, کوئی بڑھا نہیں سکتا, کوئی کم نہیں کر سکتا. میرے اللہ نے جب مجھے مارنا ہے مار دے گا. یہ جب تک واقعی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے, وہ اس پہ پوری طرح عمل پیرا نظر آ رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے. جب وہ اس سے مکرے گا وہ بھی فنا ہو جائے گا. کو چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ٹریڈنگ ایسوسی ایشن ساجد حسین ملک صاحب بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں, اور یہی ملکی حقائق ہیں. سیاسی حالات آپ دیکھ لیں, انتظامی حالات دیکھ لیں, معاشی حالات دیکھ لیں, یہ باتیں تلخ ضرور ہیں, کڑوی ضرور ہیں, اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہنی سب سے مشکل ہیں اور یہ سننی بھی بڑی مشکل ہیں. اور جس جرأت اظہار کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے, تو پاکستان کے سسٹم میں اگر اس طرح کی اصلاحات آ جائیں, سسٹم میں بہتری آ جائے, تو پاکستان کی ترقی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ایسے صنعت کار جو بصیرت بھی رکھتے ہیں, فہم بھی رکھتے ہیں, شعور بھی رکھتے ہیں, جنہیں ملکی حالات کا بھی پتہ ہے, اور پریکٹیکل لوگ ہیں جو دنیا بھی گھومتے ہیں, دنیا کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پر اس طرح کا سسٹم آ جائے تو پاکستان صنعتی و کاروباری حوالے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور ملک میں معاشی ترقی ہو سکتی ہے, جس سے قوم میں خوشحالی آئے گی, ملک خوشحال ہوگا, اور بیرونی سہاروں سے نکل کر آزاد معاشی پالیسی بن سکے گی, جس سے عوام بھی اطمینان پائیں گے اور سیاسی جماعتیں بھی پروان چڑھیں گی, جمہوری عمل بھی مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.